الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ تھا، امید ہے کہ آپ سب روزے سے ہوں گے، تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مبارک میں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ میری بہت سی مائیں بہنیں یہ خواہش کرتی تھیں کہ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، اس لیے یہ میں نے تھوڑا سا کوشش کیا تھوڑی سی کہ میں قرآن پاک کو پڑھنے کا سیکھنے کا یہ تجربہ تجوید کا علم جو میرے پاس ہے اس کو میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اس آجزانہ سی کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور یہ تو مہینہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں رب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ روزے صرف ہم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ ہم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے ایام اور احکام اور تھے۔ اور لعلکم تتقون کا فرمایا کہ تاکہ کیوں روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب متقی کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، یہ بھی قسم ہے کفر سے بچنا، کبائر سے بچنا، صغائر سے بچنا یعنی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، حرام کو حرام جاننا، حرام سے بچنا۔ تو یہ متقی یعنی خوف خدا رکھنا دل میں، اللہ سے ڈرنا، اور سب سے بڑی دانائی ہی خوف خدا ہے۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو وہ سب برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں مثال کے طور پر، چونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے میں تھوڑی سی رمضان مبارک کی فضیلت بیان کر کے انشاءاللہ ہم دین کی طرف، اپنے علم سیکھنے کی طرف واپس آ جائیں گے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سے ایک بڑا عاجزانہ سا سوال ہے مثال کے طور پر، کہ دیکھیں جیسا کہ آج سب روزے سے تھے، سب روزے سے تھے، میری مائیں بہنیں باورچی خانے میں کچن میں کھانے بنائے ہیں، سب نے اچھے اچھے لذیذ لذیذ کھانے بنائے۔ کیا کسی بھی ماں بہن کا یہ دل کیا کہ آج باورچی خانے میں کوئی نہیں، مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، میں تو اکیلی ہوں، میں تو صبح کی بھوکی پیاسی ہوں، کیا ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میں تھوڑی سی کوئی چیز اپنے منہ میں رکھ لوں، میں کچھ کھا لوں؟ کیا ایسا آپ کے دل میں خیال آیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا ہوگا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں روزہ رکھوں گی یعنی بندہ روزے سے ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کی، میں نے عبادت کی جزا رکھی ہے، لیکن روزے کے متعلق رب فرماتا ہے اصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہمارے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو جزا اللہ دے گا، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم روزہ توڑ دیں گے، تنہائی میں بھی کچھ کھا لیں گے تو اس کی سزا تو اللہ نہیں دینی ہے۔ تو اسی طرح باقی دنوں میں بھی ہم اگر یہ سوچ لیں، جب بھی کوئی گناہ کرنے لگیں، گناہ کا ارادہ آ جائے تو گناہ کرنے کا کوئی مقصد بن جائے تو یہ پہلے سوچ لیا کریں کہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم اپنے دل میں خوف خدا لے آئیں گے تو یقیناً ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ بے شک۔ تو چونکہ ہم نے کل لیسن پڑھا تھا حروف تہجی کے متعلق، تو آج میری کوشش ہے کہ اس سے اگلا آپ کو سبق دیا جائے۔
میں اپنی طرف سے انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گی کہ میں آسان الفاظوں کے ساتھ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھاؤں، کیونکہ تجوید کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں یہ آپ سب کو بتا دیا تھا تجوید کی اہمیت کے بارے میں، اور ہم نے حروف تہجی ادا کیے تھے، جس میں سے الف، با، تا، سا تک ہم نے پڑھا تھا۔ چونکہ میں آپ کو بتا رہی تھی کل کہ سا کو نرمی سے ادا کریں گے، یعنی کہ جب سا کو ادا کریں گے تو سیٹی کی سی آواز نہیں آئے گی، جبکہ ہم سین کو ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی، جبکہ ہم سا کو ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ کہ زبان کا سرا جب اوپر، سامنے والے اوپر اور نیچے والے دانت، جن کو ثنایا علیا اوپر والے دانت کو اور نیچے والے دانت کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے، تو یہاں پر زبان کا سرا لگے گا، یہ زبان کا سرا ہے، زبان کا سرا لگے گا یہاں تو تا ادا ہوگا۔ یہ آپ سب نے بھرپور پریکٹس کرنی ہے۔ اب آگے لیسن پر چلتے ہیں، آگے ہم لیسن پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب نے کوشش کرنا ہے اسی طرح پڑھنے کی۔ تو جیم کو کس طرح ادا کریں گے؟ جیم یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے 3 حروف ادا ہوں گے، جیم، شین، یا۔ فار ایگزامپل یہ زبان ہے، یہ زبان ہے اور یہ زبان کا درمیان ہے، تو یہ درمیان جو زبان کا درمیان ہے اور اسی کے اوپر بمقابل اسی کے اوپر ہی تالو کا درمیان ہے، وہاں سے پڑھیں گے جیم، جیم، یہاں سے جیم، شین، یا۔ ٹھیک ہے، تو جیم کا تو پتہ چل گیا، آگے ہا۔ اب خلق کے 3 حصے ہیں، ابتدائی خلق، وسطی خلق اور انتہائی خلق۔ جو ابتدائی خلق ہے یہ خلق کا شروع والا حصہ ہوتا ہے۔ تو خلق کے 3 حصے ہیں، چونکہ شروع والا حصہ، درمیان والا حصہ اور آخر والا حصہ۔ شروع والے حصے سے ادا کریں گے غین، خا، غین، خا، یعنی کہ یہ خلق کا شروع والا حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے آواز آئے گی غین، خا۔ غین کو اور خا کو بھی پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی پر پڑھا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ آگے وسط خلق، وسط خلق خلق کا درمیان والا حصہ ہے، یہاں سے عین، ہا ادا ہوگا، عین، ہا، یہ خلق کا درمیانی حصہ یہاں سے ادا کریں گے۔ اور انتہائی خلق، انتہائی خلق خلق کا آخری حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے، وہاں سے ہم ادا کریں گے حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہوگا جیم، ہا، خا، جیم، ہا، خا۔ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں سے ہی پڑھیں گے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال۔ دال جہاں سے ہم نے تا کو ادا کیا تھا، یعنی نوکے زبان جب اوپر والے سامنے 2 دانت جن کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے ان کی جڑ سے لگے تو دال، تا بھی وہاں سے ادا ہوگا اور دال بھی وہاں سے ادا ہوگا۔ جیسے ہم نے تا کو نرمی سے ادا کیا تھا، اسی طرح دال کو بھی نرمی سے ادا کریں گے۔ دال کا بھی مخرج وہی ہوگا جو تا کا ہے، یعنی زبان کا سرا اور اوپر اور نیچے والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے دال۔ تو یہ آج کا لیسن ہے، آپ سب نے پریکٹس کرنی ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں، تاکہ بہت سے لوگ آپ گھر میں بیٹھ کے بہت سی مائیں بہنیں قرآن پاک کو سیکھ سکیں۔ اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔